بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کے نزدیک بھی نہ جایا کرو، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران شدت حیض بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیا یہ امر خود قرآن کے بھی خلاف نہیں؟ ایک عام ذی شعور آدمی بھی نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتا تو وہ کیسے نبی تھے؟ معاذ اللہ۔ آج کل بہت سی غیر مستند روایات اس موضوع پر بیان کر کے اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی محترم کے اعلان نبوت کے بعد تو عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ ملا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے تو آئندہ اس موضوع پر آپ کو کوئی ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب یہودیوں کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا سبھی کچھ بند کر دیتے، بلکہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنی حائضہ کو چھوڑ آتے تھے۔ جب صحابہ نے یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں نبی کریم سے تذکرہ کیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ کو فرمایا گیا تھا کہ یہ آپ سے عورتوں کے حیض کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو انہیں فرما دو، جب کسی عورت کو حیض ہوتا ہے تو ایسی عورت سے ہم بستری کرنے سے بالکل گریز کرو۔ جب یہودیوں کو اس بات کے بارے میں پتا چلا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے علاوہ سبھی کچھ کر سکتے ہو، یعنی ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، کھانا پینا سونا سب جائز ہے، تو یہودیوں نے کہا، مسلمانوں کے نبی یہ صرف سب کچھ ہماری مخالفت میں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر سید ابن حزیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کر لیا کریں جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوں؟ ہم دونوں کی بات سنتے ہی رسول اللہ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے تھے کہ نبی کریم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم ڈر کے مارے رسول اللہ کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نبی کریم نے ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ ہمارے لیے بھیجا۔ ہم دونوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ہم سمجھ گئے کہ رسول اللہ ہم سے ناراض نہیں۔ استغفر اللہ، کیا حال تھا حائضہ عورت کا اسلام سے پہلے۔ اس بے قصور کو ایک فطری عمل پر نجس، پلید اور منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ ساتھ بٹا کر کھلانا تو درکنار گھر سے ہی بے گھر کر دیا جاتا تھا۔ ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکا یک مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا، مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر لا دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاطمہ بنت منظر حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ صفیہ نے حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کے لیٹے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی، اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں بحالت حیض رسول اللہ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے اور جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی وہی کرتی رہو، صرف کعبے کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ
تماشا لال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہبند سے اوپر کا کل۔ ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سے کسی کو حیض ہوتا تو نبی کریم اس بیوی کو چادر باندھنے کا حکم کرتے، جب وہ بیوی چادر باندھ لیتی تو رسول اللہ اس بیوی کے ساتھ سو جایا کرتے۔ ناظرین گرامی، حیض والی عورت سے الگ ہو کر سونا، اس کے ساتھ اختلاط سے بچنا اور مکروہ ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی حصے سے کسی حائل پردہ کے بغیر نفع اٹھانا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔